سورۃ النساء چوتھا پارہ، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج ہے جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ ہر وہ مسلمان مرد و عورت جس کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے حج کرنے کی، تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ طاقت ہونے کے باوجود حج کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ بھی حکم اس کے لیے ہے کہ جو اس راستے کی طرف وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، کہ جس کے پاس مال ہے اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ میں جو بھی بندہ مومن جو کمزور ہے مالی حالات سے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہے۔ دیکھیں کہ شریعت نے ہمارے لیے کتنی رخصت رکھی ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو تمام کے لیے جو ہے وہ فرض فرما دیتا، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی امت کے لیے ایک خاصہ ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ملا، کہ جس کے اوپر طاقت ہے وہ حج کرے۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح شرع کے اندر حج کا مطلب یہ ہے کہ خاص وقت میں خاص مقامات کی زیارت کرنا۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ حج ضرور کرے۔ ظاہری بات ہے ہر مسلمان کی جو بندہ مومن ہے کہ جس کا دل ایمان سے منور ہے، اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور نبی علیہ السلام کے روضے کی حاضری کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا ہے۔ یہ ہر مسلمان بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بات یہ بھی ہے کہ بات پیسوں کے اوپر بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں، دل کے اندر اگر سچی عقیدت، محبت اور چاہت ہو نا، پھر اللہ رب العزت مسبب الاسباب و اسباب قائم کر دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تڑپ دل میں ہونی چاہیے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت بندہ مومن حج کے لیے جاتا ہے تو جب اس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ کے اوپر پڑتی ہے نا، تو اس وقت جو بھی وہ دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہاں جا کے اب یہاں بھی یہ بھی اللہ کا گھر ہے، ہم ایک نماز پڑھیں، ایک نماز کا ایک ہی ثواب ہے، لیکن وہاں کی شان کیا ہے کہ وہاں جا کے اگر بندہ مومن ایک نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو نیک نیتی کے ساتھ ریاکاری سے پاک خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا حج کرتا ہے، وہ حج کے لیے جاتا ہے، اور تمام جو حج کے ارکان ہیں ان کو ادا کر کے جب وہ واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہے، جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسے حج جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بڑی بڑی اور بھی چیزیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس طرح کا آج ہمارا جو ہے وہ معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے، میں اکثر ہی اس بات کے اوپر زیادہ زور دیتا ہوں اور یہی اکثر بات کرتا ہوں، حج کے عمرے کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر، وہ شانیں، وہ فضیلتیں، وہ مقام
وہ سارا اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، حق فرمایا، ساری باتیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر بندہ وہاں جا کے اگر ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکی ملتی ہے نا، تو ایک گناہ کے بدلے میں گناہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے ادب. وہاں جائیں تو وہاں جا کر جس مقصد کے لیے بندہ گیا ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ خالی جو ہے وہ وہاں وزٹ کر کے آ جائے اور کہے کہ میں حج عمرہ کر کے آ گیا ہوں. حج عمرے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں میرے بڑے گناہ ہیں، میں بڑا پاپی ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں، اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں. تو اب جو ہے نا، تو نے میرے اوپر رحم فرمانا ہے اور مجھے گناہوں سے پاک کر دے. اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے بخشش کروانے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے بندہ مومن وہاں پہ حاضر ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہاں جا کے جو ہے وہ وزٹ کے طور پہ بندہ جائے اور کہے کہ میں جناب آپ آیا ہوں. ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے بندہ جاتا ہے، سیر و تفریح کرتا، تو اس کے لیے پھر وہ سیر و تفریح ہوتی ہے، اس کے لیے پھر وہ سیر و تفریح ہوتی ہے. پھر اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے نا عمرے کا، وہ پھر جو ہے نا اس کو نہیں مل سکتا. ہاں، وہاں جائیں تو یہاں سے ارادہ ہی کر کے، اور یہ بھی نہیں ہے جیسے آج ہمارے یہ چل پڑا ہے کہ جناب یہاں سے جانا ہے تو 1000 بندوں کو بلا کے دکھانا بھی ہے اور بتانا بھی ہے کہ حاجی صاحب فلاں حضرت صاحب جو ہے وہ حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. ہاں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں آج ہماری ذہنیت کیا بن گئی ہے، ہم کس کو دکھا کے کس کو راضی. بھائی مقصد تو اصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا. وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ حج کے لیے اسی طرح گئے تو طواف کعبہ کر رہے تھے. تو وہ جب بھی آپ طواف کرتے نا تو ایک شخص آپ کے ساتھ اور تھا جو پہلے سے موجود تھا، گیا ہوا تھا وہ بھی. تو جب بھی آپ اللہم لبیک کہتے، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو جب وہ پڑھتا نا وہ شخص اللہم لبیک، تو آگے سے آواز آتی لا لبیک، لا لبیک، لا لبیک. جب بھی وہ کہتا اللہم لبیک تو آگے سے جو ہے وہ آواز آتی لا لبیک. تو حضور سیدنا غوث اعظم نے بھی آواز سنی تو آپ نے سن کے فرمایا، یار تو جب کہتے اللہم لبیک تو آگے سے آواز آتی لا لبیک، بھی تیری کوئی حاضری نہیں ہے. اللہم لبیک کا مطلب ہے نا اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، تیرے در پہ میں حاضر ہوں. اسے کہا جاتا تیری کوئی حاضری نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تیرا تو حاضری نہیں ہے، تیرا تو جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ کعبے کے اندر گیا کھڑا ہے وہ اور طواف کعبہ کر رہا ہے، اور طواف کعبہ کرتے ہوئے اسے یہ آواز ہے. بس یہی اتنی سی بات ہوتی ہے کہ اس وقت سے بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے، اللہ نہ کرے کہ جب اللہ کی طرف سے رد کر دی جائے ہر چیز. ہاں، وہ وقت آنے سے پہلے بندے کو جو ہے نا وہ سنبھل جانا چاہیے. اگر بارگاہ رب العزت سے جو ہے وہ اس کو رد کر دیا جائے، بارگاہ رسالہ سے اس کو رد کر دیا جائے، اس کے مال کو رد کر دیا جائے، اس کی عبادات کو رد کر دیا جائے، بندہ مومن کو اس سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے. ہم تو خیر صلی اللہ عبادت یا نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، ہاں، اور یہ قرآن میں 24ویں پارے کے اندر ان کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے نا تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ، اور اس بات سے ڈر کے وہ روتے رہتے تھے اکثر کہ پتہ نہیں یار ہم نے یہ عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں. یہی پریشانی کھائے جاتے تھے اور اس وجہ سے روتے تھے. حالانکہ اللہ کی عبادت بھی کی جا رہی ہے، ہم تو کرتے ہی نہیں نا، لیکن وہ کرتے. یہ نیک لوگوں کی جو ہے نا یہ بات ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا. اس کے اوپر رونا، پریشان ہونا کہ اگر یہ قبول نہ ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا، میری یہ عبادت کا کیا بنے گا. اب وہ کہتا لال، جب اس کو آواز آتی لا لبیک، تو آپ نے فرمایا بھی تیری تو حاضری نہیں ہے. تو وہ شخص کہنے لگا حضور مجھے جو ہے نا وہ
24 سال ہو گئے ہیں یہی آواز سنتے ہوئے، میں ہر سال آتا ہوں تو میں جب بھی یہ کہتا ہوں نا تو مجھے آگے سے یہی آواز آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو پھر اس کے باوجود بھی دعا کہ جو ہے یہ مانگ رہا ہے اور اس طرح سے حاضری دے رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ہاں جی، اب آپ بھی مجھے آپ ہی بتائیں کہ اب جو ہے وہ اس بارگاہ کے علاوہ اور کون سی بارگاہ ہے جس میں جا کے میں حاضری دوں اور اپنا سر جھکاؤں؟ تو دنیا میں اور کوئی ایسی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر جا کے میں جو ہے وہ اپنا سر جھکاؤں اور سر جھکا کے میں جو ہے نا وہ التجا کروں؟ یہی تو بارگاہ ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ حکم آ گیا کہ جو تیرے پچھلے تھے اور آگے بھی اللہ نے سارے قبول فرما لیے ہیں۔ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور وہاں جا کے اب جو ہمارا ماشاءاللہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب جو بھی جاتا ہے وہ وہاں جا کے سیلفیوں کا سسٹم شروع ہو گیا۔ موبائل کے بغیر حج عمرہ ہی نہیں ہے آج کل تو۔ بھئی ہر چیز موبائل نہیں ہے اور ہر چیز جو ہے نا وہ دکھلاوا نہیں ہے۔ ہر بات جو ہے نا وہ اس کے لیے نہیں ہوتی ہے، کوئی خاص کام اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور وہاں جا کے کئی ایسی اب تو چیزیں آ چکی ہیں معاذ اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ ہے اور لوگ بیٹھ کے وہاں موبائل کے ساتھ موبائل میں گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا نا کہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے جو ہے میں کہتا ہوں کہ ان کا رد ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حج عمرہ جو کرو پھر وہ ایسے ہی ہے۔ اور اس میں ابتدائی پہلی بات جو حج عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، سب سے بنیادی اور ضروری چیز اور بات وہ یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب حج یا عمرے کے لیے جائے تو کمائی جو ہے نا وہ حلال کی شرط ہے، کمائی حلال کی ہو۔ یاد رکھ لیں آج ہمارے ہاں تو حلال و حرام کی تمیز ہی ختم کی جا رہی ہے نا۔ ہماری حکومت بھی جو ہے وہ سود خوری کے اندر چلی جا رہی ہے اور IMF اور شرائط بیان کرتا جا رہا ہے کہ بینک کے اندر فلاح ہے جو ہے نا وہ سود کے اندر جو ہے نا ہم نہیں کریں گے تو فلاح ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اللہ فرماتا ہے فَاذَرْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود لیتا ہے دیتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ظاہری آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ظاہری اسباب ہیں، یہ ظاہری منافع ہے، لیکن اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ سود کا سب سے جو ہے نا وہ چھوٹے سے چھوٹا ادنا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کعبۃ اللہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنا ادنا سے ادنا جو ہے نا 70 درجے ہیں اس کے سود کے گناہوں کے، اور ادنا درجہ یہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کے بات کیا ہے کہ جو اللہ فرمان ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں نہ ہوگے یہ سود لینے دینے سے تو پھر یہ یاد رکھ لینا فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہو۔ اور صحیح مسلم اور امام بیہقی نے 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، اس کے اوپر لکھائی کرنے والا، گواہ بننے والا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 اشخاص کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ 4 اشخاص کے اوپر۔ کاروبار یہاں سودی ہو، یہاں رشوت کے لینے دینے کا کام ہو، اور جو ہے وہ جناب عمرے کے لیے بندہ چلا جائے تو یہ یاد رکھیں میں دبانگے دول یہ بات کر رہا ہوں اور پورے وصول کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ جس بندے کی کمائی حلال کی نہیں ہے وہ حج عمرہ کرتا ہے، اس کا حج عمرہ نہیں ہے۔ وہ جا کے کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹا رہے، روتا رہے، تڑپتا رہے، اس کا حج پھر بھی قبول نہیں ہے جس بندے کی کمائی حلال کی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں یہاں پہ لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں، 2 نمبر مال بیچتے ہیں اور جناب حج میں چلے جاتے ہیں، حق دیر دکھاتے ہیں جو ہے وہ لوگوں کا، حق مارتے ہیں لوگوں کا، اور اللہ کی بارگاہ سے جا کے جو ہے وہ پھر دعائیں کرتے ہیں اور روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، دلاداری لوگوں کی جاتی ہے۔ ہاں تو یہ یاد رکھیں یہ پہلی شرط ہے اور بنیادی یہ بات ہے کہ جب بھی اللہ توفیق دے حج عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے کمائی جو ہے نا وہ حلال کی ہو۔ ہاں اگر کمائی حلال کی نہیں نا تو پھر آپ دیکھتے ہیں نا پھر حاجی صاحب نہیں الحاج ہو جاتے ہیں، پھر الحاج ہو کے بھی جو ہے نا وہ توبہ 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 توبہ، لوگ پھر کہتے ہیں حاجی ہے تو پھر اسامی چنگے ہیں۔ یہ نہ ہو، حج پہ بندہ جائے نا تو واپس آئے تو تجھے دیکھ کے جو ہے نا وہ لوگوں کے ایمان تازے ہو جائیں۔
ہاں شکل حاجی کی بندہ دیکھ کے، کیوں میرے محبوب نے جو فرمایا کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی حاج ابرا کر کے آنے والا کہ جیسے جو ہے نا اس نے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، کسی نے کوئی گناہ زندگی میں کیا ہی نہیں۔ ہاں بندے کی عاجزی آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جڑا حاجی صاحب ہو گیا ہے انہیں اور ٹوکا تیز کر دیتا ہے، ہاں پھر لوگ کہتے ہیں حاجی ہے اساں ایویں چنگے۔ ہاں یہ بات نہ ہو۔ ہاں تیرا چہرہ تو حج کر کے آئے نا، تو تیرا چہرہ دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار اللہ مجھے بھی توفیق دے تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کے محبوب کے جو ہے نا وہ بارگاہ میں بھی حاضر ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو نا، تو پھر جو ہے نا وہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں آؤ، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے جو ہے نا پھر تم فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اور اللہ کے محبوب تمہارے لیے جو ہے نا وہ اللہ سے بخشش طلب کریں، تو پھر تم جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کو بہت بڑا جو ہے نا بہت زیادہ توقل کرنے والا، رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ ہاں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔